السلام علیکم۔ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کے مؤلف کا جاننا بہت ضروری ہے۔ مؤلف کے تعارف اور مقام و مرتبے سے کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فقہی اعتبار سے جو مقام امام ابو داؤد کو حاصل ہے، اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ سنن کی تالیف میں اولیت کا اعزاز آپ ہی کو حاصل ہے۔ آپ کی شخصیت سب سے پہلی شخصیت ہے جنہوں نے مرسل روایتوں پر باقاعدہ تصنیف فرمائی۔ آپ کے بارے میں کہا گیا ہے، لُگِّنَ لِأَبِي داؤد الحدیث کما لُگِّنَ لِداؤد النبی الحدید۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا، جیسے چاہتے اس سے اوزار بناتے، اس سے مختلف اشیاء کو تیار کرتے، جو چاہتے بناتے، ایسے ہی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے احادیث تابع بنا دی گئی۔ احادیث پر آپ کو زبردست کمانڈ حاصل تھا۔ آپ علیہ الرحمہ حدیث کے حافظ تھے۔ 1,00,000 احادیث حفظ کرنے والے کو حافظ کہا جاتا ہے، جیسے حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجر۔ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ حافظ تھے، اس کے ساتھ ساتھ تقوی، فقہ، اتقان حدیث میں اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ حدیث کے لیے طویل اسفار کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ بے شمار کتابوں کے مصنف و مؤلف تھے۔ آپ نے طلب حدیث کے لیے عراق و شام، حجاز کا سفر فرمایا اور اخیر میں بصرہ میں سکونت اختیار فرمائی۔ آپ علیہ الرحمہ نے امام احمد بن حنبل، یحییٰ ابن معین، قتیبہ بن سعید، امام بخاری، محمد ابن بشار، ابن ابی شیبہ، محمد ابن مثنیٰ، محمد ابن العلاء، ان کے علاوہ دیگر بے شمار ائمہ حدیث ہیں جن سے آپ نے علم حدیث کو اخذ فرمایا۔ آپ سے حدیث روایت کرنے والوں میں امام ترمذی، امام نسائی اور آپ کے صاحبزادے ابو بکر ابن ابو داؤد اور دیگر بڑے محدثین ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے ایک حدیث نقل کی جس پر آپ بہت خوش ہوتے تھے اور آپ فخر کرتے تھے۔ امام ابو داؤد امام احمد بن حنبل کو اپنی کتاب سنن ابی داؤد ایک بار دکھائی تو امام احمد بن حنبل نے اس کی تائید فرمائی اور مستحسن قرار دیا۔ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ کا نام سلیمان ہے، والد کا نام اشعث ہے، دادا کا نام اسحاق ہے۔ سلیمان بن اشعث بن اسحاق السجستانی سجستان کے رہنے والے تھے۔ اس وقت موجودہ دور میں سجستان کا اکثر حصہ افغانستان میں ہے اور اس کا کچھ حصہ پاکستان میں اور ایران میں ہے۔ آپ علماء کی اور ائمہ کرام کی نظر میں بھی آپ بڑے محبوب تھے اور بڑے مرتبے پر فائز تھے اور بہت ہی آپ اچھی نگاہ سے علماء کے درمیان آپ دیکھے جاتے تھے۔ احمد بن محمد بن لیث فرماتے ہیں، جاء سہل بن عبداللہ التستری الصوفی، کہ ایک بار سہل بن عبداللہ تستری جو بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی ہیں، وہ ابو داؤد سجستانی کی خدمت میں آئے۔ امام ابو داؤد سے کہا گیا، یا ابا داؤد ھذا سہل بن عبداللہ جاءک زائرا، کہ سہل بن عبداللہ آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ قال فرحب به واجلسہ، تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور ان کو بٹھایا اور ان کا اکرام کیا، ان کو عزت دی۔ فقال له سهل یا ابا داؤد لی الیک حاجہ، حضرت سہل بن عبداللہ التستری نے فرمایا
اے ابو داؤد آپ سے ایک کام ہے۔ قال وما ہی، امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ نے کہا حتی تقول قد قضیتها مع الامکان، جب تک کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حتی الامکان میں اس کام کو پورا کروں گا تب تک میں نہیں بتاؤں گا۔ امام ابو داؤد نے مجبور ہو کر کے قد قضیتها مع الامکان کہہ دیا کہ میں حتی الامکان اس کام کو پورا کروں گا۔ سہل بن عبداللہ نے کہا اخرج الی لسانک الذی حدثت به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ، اے ابو داؤد جس زبان سے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بیان فرمایا ہے، اس زبان کو ذرا نکالیے یہاں تک کہ میں اسے بوسہ لوں۔ امام ابو داؤد نے اپنی زبان کو باہر نکالا، فاخرج الیہ لسانا فقبلہ، اور سہل بن عبداللہ نے بوسہ لیا۔ آپ کے بارے میں الاکمال میں لکھا ہوا ہے کہ قال ابو بکر الخلال، ابو داؤد هو الامام المقدم فی زمانہ، کہ امام ابو داؤد یہ اپنے زمانے کے امام تھے۔ حضرت ابو بکر الخلال یہی فرماتے ہیں لم يسبقه الى معرفته بتخریج العلوم احد فی زمانہ، آپ کے ہم عصروں میں سے کوئی بھی حدیث کی تخریج میں آپ سے آگے نہیں گیا۔ حافظ موسیٰ بن ہارون فرماتے ہیں خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث وفی الآخرۃ للجنۃ وما رأیت افضل منہ، کہ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ دنیا میں حدیث کے لیے پیدا کیے گئے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے، اور آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ابو بکر بن جابر فرماتے ہیں جو کہ امام ابو داؤد کے خادم تھے، خادم خاص تھے، کہتے ہیں کہ ایک بار میں بغداد میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کھولا تو دیکھا کہ امیر جو حاکم وقت کے خادم اپنے امیر کے ساتھ باہر دروازے پر وہ کھڑے ہیں، اور وہ ابو احمد الموفق ہیں جو اجازت لینے کے لیے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ فدخلت الی ابی داؤد، تو خادم فرماتے ہیں کہ میں امام ابو داؤد کے پاس آیا اور ان سے اجازت لی، پھر میں نے ان سے اجازت لے کر کے دروازہ کھول دیا۔ امام ابو داؤد نے فرمایا امیر سے ما جاء بالامیر فی مثل هذا الوقت، ایسے وقت میں اور امیر صاحب کس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ قال خلال ثلاث، امیر ابو احمد الموفق نے کہا کہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ قال ما ہی، کہا کہ وہ کیا ہے؟ امیر نے کہا تنتقل الى البصرہ فتتخذها وطنا لترحل الیک طلبۃ العلم من اقطار الارض، پہلی چیز تو یہ کہ آپ بصرہ جائیں، تشریف لے چلیں اور بصرہ کو اپنا وطن بنائیں تاکہ دور دراز کے طلباء جو حدیث کے طالبین ہیں وہ آپ کی طرف سفر کریں اور آپ سے علم حدیث حاصل کریں۔ امام ابو داؤد نے کہا یہ ایک بات ہے، ہات الثانیہ، دوسری بات پیش کیجیے۔ امیر نے کہا تروی لی اولادی کتاب السنن، آپ میرے بچوں کے لیے سنن ابی داؤد کو روایت کیجیے اور ان سے بیان کیجیے۔ قال نعم ہات الثالثہ، کہا ٹھیک ہے، دوسری بات پر بھی میں تیار ہوں، اور تیسری چیز پیش کیجیے۔ امیر نے کہا تفرد لہم للروایہ، آپ میرے بچوں کے لیے تنہائی میں روایت بیان کیجیے، عوام سے ہٹ کر کے اور الگ کسی جگہ ان سے حدیث کی روایت کیجیے۔ فإن اولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة، اس لیے کہ عمراء اور خلفاء کے بچے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ تو امام ابو داؤد نے کہا اما هذه فلا سبیل الیہا، وہ دونوں باتیں تو منظور ہیں لیکن یہ جو تیسری بات ہے اس کو ماننے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فإن الناس شریفهم ووضیعهم فی العلم سواء، اس لیے کہ خواص اور عوام حصول علم میں برابر ہے۔ فكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون ويضرب بينهم وبين الناس ستر، اس کے بعد
ان امیر صاحب کے بچے عوام کے ساتھ حاضر ہونے لگے اور بیٹھنے لگے، اور ان کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر وہ حدیث کی سماعت کرتے اور اس کو سنتے۔ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ کی پیدائش سن 202 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی وفات بصرہ میں سن 275 ہجری میں ہوئی، اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔